رات جانے کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ اچانک کھلی تو اس نے بیڈ پر ہاتھ پھیرا، مگر وسیع و عریض بیڈ دور دور تک خالی تھا۔ ہنا بیڈ پر ہی نہیں، کمرے سے بھی غائب تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے واش روم کی طرف دیکھا، مگر وہاں اندھیرا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ راہداری میں ملگجا سا اجالا پھیلا ہوا تھا، جس کی روشنی میں اسے لابی کا کھلا دروازہ دکھائی دیا، اور وہی فون سٹینڈ کے پاس اسے زرد کپڑوں میں ملبوس ہنا کا سراپا دکھائی دیا۔ وہ سٹینڈ پر جھکی رسیور اٹھا کر کوڈ نمبر پش کر رہی تھی، پھر سیدھی ہو کر دوسری طرف سے رسیور اٹھا لینے کا انتظار کر رہی تھی۔ آفی، میں ہنا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے رسیور اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کی مدھم بھیگی آواز سناٹے کے باعث روشانہ کو بآسانی سنائی دی۔ آفی، وہ اچانک سسکنے لگی۔ آفاق، میں بہت ڈپریسڈ ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں تمام حالات، مگر نہیں، آپ صرف حالات جانتے ہیں، میری ذہنی حالت سے واقف نہیں ہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا کہ وہ دل گرفتگی کے ساتھ بولی، یہ آپ کا خیال ہے نا، مگر میں جانتی ہوں کہ میں اس ٹینشن سے شاید کبھی نہیں نکل سکتی۔ آفی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ شادی رک جائے؟ اور اس کے بقیہ الفاظ اس کے لبوں کے درمیان ہی پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ طلال نے پیچھے سے آ کر رسیور اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ دوسرے پل رسیور کریڈٹ پر پٹک کر اسے خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم اس حد تک احمق لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ واٹ ڈو یو وانٹ؟ کیوں پریشان کر رکھا ہے مجھے اور لالی کو؟ ہنا، تم… وہ اسے شانوں سے پکڑ غصے اور بے بسی سے دیکھنے لگا، مگر وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر ناراض بچے کی طرح پیچھے ہٹی، پھر رخ موڑ کر بھررائی ہوئی آواز میں بولی، آپ مجھ سے بات مت کیجیے، آپ چیٹر ہیں۔ دس از رائٹ ناٹ، آپ اور لالی نے مجھے چیٹ کیا۔ پاگل ہو تم، ادھر دیکھو، دیکھو میری طرف۔ اس نے ہنا کا بازو پکڑ کر اپنی طرف اس کا چہرہ گھمایا، مگر وہ اسی طرح روٹھی رہی۔ بے وقوف لڑکی، یہ محبت ہے جو مجھے تم سے ہے۔ محبت؟ ایسی محبت لالی سے کیوں نہیں ہے آپ کو؟ وہ تو بہن ہے آپ کی، اس کا گھر کیوں نہیں بچا لیا اس آگ سے جو آپ کی اور میری لگائی ہوئی ہے، جس میں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا ہے؟ طلال کے ہاتھ کی گرفت اس کے بازو پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے لب بھینچے اور اسے ترش نظروں کے ساتھ دیکھا۔ نہیں طلال نیازی صاحب، آپ اور میں بہت کم ظرف اور جھوٹے ہیں۔ ہمیں لالا رخ سے قطعاً محبت نہیں۔ اگر ذرا بھی محبت ہوتی تو ہم بہت کچھ کر سکتے تھے۔ میں تو چلو عورت ہوں، بے بس اور لاچار۔ جس طرح آج میرے ہاتھ بندھے ہیں، میری ذات کے ساتھ منسوب ہر فیصلے کا حق بڑوں کو ہے، اسی طرح پہلے بھی ایسے ہی بے بسی تھی۔ مگر آپ تو چاچو بڑے آزاد اور خود مختار تھے، اور ہیں۔ یہاں آپ نے میرے ساتھ زبردستی کر لی اور سارا جرم صرف اپنے کھاتے میں ڈال لیا۔ آپ کا کیا خیال ہے، مجھے آفاق احمد کے ساتھ ودا کر کے آپ مجھے احساس جرم کی دھکتی بھٹی سے باہر نکال لیں گے اور خود اپنے ارد گرد یہ فصیل بنا کر اندر محصور ہو کر لالی سے محبت کا حق نبھاتے رہیں گے؟ ہنا، طلال کا ہاتھ پوری قوت کے ساتھ اٹھا اور اس کے رخساروں پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ اس حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھی۔ لڑکھڑا کر صوفے پر جا گری، مگر سنبھل کر کتنی دیر زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر یکدم دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر سسکنے لگی۔ آپ کیوں نہیں کر لیتے شادی؟ یہ تو لالی کی تمنا ہے، اس کی خوشی ہے، مجھے اس جہنم میں دھکیل رہے ہیں اور خود… وہ ہونٹ دبائے اسے غصے اور احساس بے بسی کے ساتھ دیکھتا رہا، پھر متاسفانہ سے سانس بھر کر اس کی طرف آیا اور نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ جاؤ کمرے میں اور سونے کی کوشش کرو، میں آفاق سے بات کرتا ہوں، وہی تمہارا دماغ درست کرے گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گرفت میں کسی لچکتی شاخ کی مانند کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ روشانہ جیسے خواب سے چونکی، مگر تب تک طلال وہاں آ چکا تھا۔ روشانہ جیسے کسی خواب سے چونکی تھی، مگر تب تک طلال وہاں آ چکا تھا۔ وہ خفیف سی ہو کر پیچھے ہٹی اور پلٹنے لگی کہ اس نے پکار لیا، روشانہ، پلیز اسے اندر لے جائیے اور پانی پلائیے۔ اس کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا۔ پھر اسی درشت انداز میں اس نے ہنا کو اس کی طرف دھکیل دیا اور خود فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ہنا کی دل گرفتہ حالت روشانہ کے دل پر زخم بن کر لگی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے لیے ٹھنڈا پانی لینے دوڑ گئی۔ وہ چپ چاپ چھت کو تکتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے پانی دھیرے دھیرے بہتا تکیے میں جذب ہوتا رہا۔ شاہ واہ کہ نخرہ گوری دا، واہ واہ کہ نخرہ گوری دا۔ خرم، عادل اور ثاقب نے لابی میں ایک ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ عادل تان رکا رہا تھا، جبکہ ثاقب نے
संभाल रखा था और लाली का बेटा हमजा स्टिक उठाकर ढोल पर मारे जा रहा था। खुर्रम के हाथ में दफ था। गोरी दे मुख ते तिल तोबा, मेरा लुट के लेगी दिल तोबा, वाह वाह के नखरा गोरी दा। आए हाय लड़कों, खुदा के लिए ये ठकाठक बंद करो, कानों में पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, सब कहाँ मर खप गए, कोई सुनने वाला नहीं है। आमना बेगम बुलाई सी तख्त पर आकर बैठ गई और सर पकड़ लिया। सब यहाँ ही हैं खाला जान, कोई फोत नहीं हुआ, कम से कम आज के दिन तो फोत होने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। खुर्रम ने ढोल एक तरफ लड़काया और उनकी तरफ चला आया। हाय हाय, खुदा ना करे जो कोई मरे, मैं तो यूं ही बक रही थी। ये तुम्हारे अब्बा और चाचा किधर हैं? नाश्ते के बाद से जो गायब हुए तो अब तक नहीं आए, 100 काम पड़े हैं। इधर तुम्हारी दादी बेचारी रो पीट कर चुप हो गई, तो ये शोभा आपने संभाल लिया। आदिल ने दफ जोर से उनके कान के पास जाकर बजाया तो उन्होंने नागवारी से उसे देखा और पूछा, किस चीज़ का शोभा? रोने पीटने का, मेरा मतलब है उन्हें ढूंढने का। ये कहकर वो हंस दिया, फिर जल्दी से गर्दन खम करते हुए बोला, आप नाहक ख्वार हो रही हैं, मुझसे कह देती, मैं अभी चिराग रगड़ता और वो दोनों हाजिर हो जाएंगे। हद अदब लड़के। खुर्रम ने उसे आंखें दिखाई और दफ उसके हाथ से छीनकर उसके सर पर बजा दिया। मेरे वालिद मोहतरम और अपने वालिद बुजुर्गवार को तुमने जिन बनाकर हमारी शहरियत को मशकूक कर दिया। तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। आमना बेगम झुंझला कर वहाँ से चल दी, जबकि वो तीनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मार कर हंसने लगे। इधर चाय के लिए फ्रिज से दूध का पोट उठाती पलविशा उनकी शरारतों पर महजूज होकर हंस रही थी। ये आप किस खुशी में मोती बखेर रही हैं? खुर्रम उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं तो हंस रही हूँ। वो सटपटा कर पलटी। खुर्रम ने बेसाख्ता मानी खेज तबस्सुम के साथ उसे देखा। तो मोती का मतलब समझती हैं? वैसे हंस नहीं रही थी तो रो रही थी क्या? फिर एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, अगर रोना ऐसा है तो फिर हंसना कैसा होगा? बंदा बशर हूँ, ऐसे अटैक तो मत करो। ऐसा ना हो कि मैं यहीं तुम्हारे कदमों में खट से गिरूं और पट से मर जाऊं। पलविशा झींप कर जल्दी से फ्रिज बंद करके किचन में खड़ाप से घुस गई। तुम्हें बड़ी शरारतें सूझ रही हैं, और ये तुम जब देखो उस बेचारे के पीछे ही पड़े रहते हो। हुस्ना आफा ने कफगीर उसकी कमर पर जमाया तो वो तड़प कर पलटा। उसने तुम्हारा कौन सा उधार खा लिया? चलो निकलो यहाँ से, चलते फिरते नजर आओ। भूख लग रही है आप ही? ईमान से इसने किचन के दरवाजे से हटकर इन्हें अंदर जाने का रास्ता देते हुए नहायत मस्कीन सूरत बना ली। हैं भूख? अभी नाश्ता किए घंटा भर नहीं हुआ और तुम्हें भूख सताने लगी? तो किस काफिर ने किया है नाश्ता? नाश्ते के नाम पर एक काली पीली चाय और 2 टोस्ट ही खाए थे मैंने। हुस्ना आपा उसे घूरने लगी, फिर बेसाख्ता हंस पड़ी और परविशा से मुखातिब हुई, विश इस लड़के को नाश्ता दे दो वरना ये जान को आ जाएगा हमारी। आपकी तो खैर नहीं। वो हल्के से बड़बड़ाया, मगर हुस्ना आपा के पलटने पर जल्दी से सर खुशाता पलट गया। 1 कप चाय का मिल जाएगा हुस्ना? तलाल डाइनिंग रूम में आया, फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गया। क्या हुआ सर्जन साहब? खुर्रम भी उसके मुकाबिल कुर्सी खींचकर बैठ गया। सुरमई रंग के सिल्वर ज़दा शलवार सूट में वो खासे ढीले अंदाज में कुर्सी पर बैठा था और गर्दन को पुश पर ढीले छोड़ते हुए बोला, परेशान बाल, आंसू आंख में उतरी हुई सूरत, नसीबे दुश्मना ऐसे में आए हो कहाँ से होकर? खुर्रम की ज़ुबान में खारिश ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। जवाबन उसकी नागवार नज़रों का सामना करना पड़ा। कुछ गलत कह दिया और सरासर घबराने की एक्टिंग करता हुआ ज़रा सा पीछे हुआ। दरअसल सुबह सुबह ऐसी उतरी सूरत देखकर ऐसे ही शेर ज़ुबान पर आ जाते हैं। अगर तबाह नाजुक पर गिरा गुजरा है तो कोई फड़कता हुआ शेर अर्ज करूं। उसने बाकायदा आस्तीन फोल्ड करके गला खंगारा। नज़र के सामने हुस्ने बहार रहने दो, जमाले दीद को परवरदिगार रहने दो, सवाले शौक का कोई जवाब हो कि ना हो, हमारे दिल में उम्मीदें बहार रहने दो। खुदा के लिए खुर्रम, सुबह सुबह ये शेरी निशिस्त जमा कर तुम मेरे सबन का इम्तहान मत लिया करो। हुस्ना आपा ने जल्दी से उसे टोका, फिर हंसते हुए बोली, कितने मजमूए घोल कर पी लिए हैं तुमने? ये कोर्स की किताबों से ज़्यादा इन किताबों पर मेहनत करता है। तलाल तंज से बोला तो उसने एक ठंडी सांस भरकर उसकी तरफ पुरमलाल अंदाज में देखा। बड़े अफसोस की बात है, एक बाज़ोक बंदे की ऐसी हौसला शिकनी की जा रही है। तलाल, तुम इसे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा क्यों नहीं देते कि ये सुधर जाए? हुस्ना ने गोया उसे मज़ीद छेड़ा तो वो कर्राह कर रह गया। काश कि ऐसा कोई इंजेक्शन मेरे नॉलेज में होता। तलाल ने एक ठंडी सांस भरी, जैसे उसे वाकई बड़ा अफसोस हो रहा था कि वो ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकता था। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे।
خرم نے خاصے ناراض نظروں سے حسنہ آپا کو دیکھا۔ بڑے دکھ کی بات ہے، ایک اچھے خاصے شخص کو بدذوق بنانے پر تلے ہوئے ہیں لوگ۔ ذرا غور کیجئے، اس خشک اور بور خاندان میں ایک میں ہی وہ واحد تر و تازہ کھلتا پھول ہوں جس نے فضا رنگین اور ہوا معطر اور ماحول کو حسین بنا رکھا ہے۔ میرا خیال ہے تم اپنی بازوقی کے ساتھ ہی زندہ رہو مگر ہمارا دماغ مت کھاؤ۔ طلال نے چائے کا کپ دوبارہ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے سخت عاجز آتے ہوئے کہا۔ اس کے سر میں اتنا درد تھا کہ اسے خرم کی باتیں بالکل ناگوار گزر رہی تھی، حالانکہ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ یقیناً محظوظ ہوتا، مگر اس وقت اسے اپنے ذہن کی تنابیں کسے ہوئے تاروں کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا، ابھی تک ناشتہ چل رہا ہے؟ لالا رخ اس طرف آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے خرم کو دیکھ کر مسکراہٹ دبا کر مصنوعی خفگی کا تاثر دیا۔ تم سارا دن ناشتہ ہی کرتے رہو گے؟ اس نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے زیورات کے مخملی ڈبے ایک کنارے والے صوفے پر رکھ دیے۔ اسی رفتار سے ناشتہ کرتے رہو گے تو توند نکل آئے گی، پھر سب پکڑے بیٹھے رہنا، کوئی لڑکی نہیں ملے گی۔ اس کی بات پر پلوشا اور حسنہ آپا کی ہنسی بے ساختہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر گونجی۔ خرم نے جلجلا کر پلٹ کر پلوشا کو گھورا تو وہ ابلے ہوئے انڈے پر کالی مرچ چھڑکتے ہوئے جلدی سے مسکین صورت بنا کر سر جھکا گئی، جیسے یہاں تو جن کی شادیاں ہوئی ہیں اپالو ہی ہیں، اور بیویاں تو ایسوں کو ملی ہیں کہ آپ کے مطابق تو انہیں لڑکی تو کیا بھینس بھی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اس کی بات پر سب بے ساختہ اپنی ہنسی کو نہ رو سکے۔ لالا رخ نے اس کے کندھے پر ایک ہاتھ جمایا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اسی دم روشانہ ناشتے کے لوازمات سے بھری ٹرے اٹھا کر چلی آئی اور ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، لالی، ہینا ناشتہ نہیں کر رہی، اب آپ ہی اسے سمجھائیے۔ اس کا لہجہ اداس تھا۔ لالا رخ مگ میں چائے بھرتی ہوئی ٹھٹکی، ناشتہ نہیں کرے گی تو کیا بھوکی رہے گی؟ کچھ نہیں ہوتا اسے، بھوکا رہنے کا شوق ہے تو رہنے دو، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس۔ طلال کی ترش آواز نے کرسی دھکیل کر اٹھتی لالا رخ کو جکڑ لیا۔ اس نے بڑے مزمل انداز میں طلال پر نگاہ ڈالی اور لب دانتوں میں دبا کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ روشانہ کو طلال کا یہ حکم سخت برا لگا۔ اس نے برہمی کے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ ایک وقت کے فاقے سے کوئی مرتا ہے اور نہ ہی بیمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے غیر محسوس طور پر چونکا، پھر ابرو اٹھا کر دائیں طرف دیکھنے لگا۔ نگاہوں کے تصادم پر وہ پلکوں کا جال گرا گئی اور لالا رخ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ پھر بھی کوشش تو کر لیجئے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان جائے۔ پھر پلکیں اٹھا کر کاٹ بھرے لہجے میں بولی، اب انسانوں کو ہر وقت میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہی تو نہیں دیکھنا چاہیے نا۔ طلال کے اعصاب پر اس کا طنز بے حد ناگوار گزرا، تاہم وہ بولا، کچھ نہیں، دراصل اسے ہم سب سے جدا ہونے کا غم ہے، اس نے اس جدائی کا اثر دل پر کچھ زیادہ ہی لے لیا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے سمجھا کر کھلا دیتی ہوں۔ لالا رخ اپنے کندھے پر رکھے اس کے گداز ہاتھ کو تھپکتے ہوئے آہستگی سے بولی، آفاق کوئی اجنبی یا غیر نہیں ہے، وہ میرا بہت پیارا چچا زاد ہے۔ وہ طلال کی طرف دیکھنے سے گریز کرتی کرسی سے اٹھی۔ روشانہ نے دیکھا طلال کے خوبصورت چہرے کے نقوش میں ایک کھنچاؤ تھا، وہ اسے خاصا شفاق اور ظالم قسم کا شخص محسوس ہوا۔ رات کا منظر اس کے ذہن میں پوری طرح تازہ تھا، کس بے دردی سے اس نے ہینا کو تھپڑ مارا تھا۔ اسے لگا تھا یہ تھپڑ ہینا کو نہیں اس کے دل پر پڑا ہو۔ ہینا کی آنسوں، اس کی سسکیاں ابھی تک اس کے دل پر نقش تھیں۔ اس کی جیب میں پڑا موبائل بج اٹھا تو وہ ایک طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ لالا رخ کے ساتھ ڈائننگ روم سے باہر آ گئی، جس سے ملحقہ کمرے سے آمنہ بیگم نے اسے پکار لیا تھا۔ وہ دونوں اسی طرف چلی آئیں جہاں سعدیہ پھپھو اور رفیہ بیگم زیورات کے ڈبے کھولے بیٹھی تھیں۔ یہ دیکھو سعدیہ، یہ کیسا پیارا سیٹ ہے، یاد ہے نا تمہیں، تمہارے ابا نے رنگون سے منگوایا تھا۔ آمنہ بیگم نے ایک جڑاؤ سیٹ اٹھا کر سعدیہ پھپھو کو دکھایا، پھر اسے روشانہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، اسے تم آج بارات کے وقت پہن لینا، ان کی جھمکیاں بہت پیاری ہیں، تم پر بہت سجیں گی۔ کیا میں؟ نہیں، میں نہیں پہنوں گی اسے دادی، اتنا بھاری سیٹ۔ وہ گھبرا کر جلدی سے بولی، اتنے بھاری جڑاؤ سیٹ کو دیکھ کر اسے وحشت ہونے لگی۔ دیکھو رفیہ، کیسی ناشکری نسل نکلی ہے میری اولاد میں۔ اس کے یوں انکار پر رفیہ بیگم کو شدید غصہ آیا۔ تم نہیں پہنو گی تو کیا اس بڑھاپے میں اس لٹکتی ہوئی گردن میں سیر بھر کے زیورات پہنوں گی؟ تو آپ کون سی بوڑھی ہو گئی ہیں نانی جان؟ خرم چائے کا مگ لیے ادھر چلا آیا۔ آپ سے بڑی بڑی تو فلمی اداکارائیں ہوتی ہیں، میرا مطلب ہے ہیروئنیں، آپ بھی فیس پر پینٹنگ کروا لیں۔ تم چپ کے بیٹھے رہو۔ سعدیہ پھپھو نے اسے آنکھیں دکھائی، میں نانی جان کو اس احساس کمتری سے باہر نکال رہا ہوں۔
وہ جلدی سے بولا۔ روشانہ کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔ کچھ غلط کہا کیا؟ نہیں، تم تو غلط کہہ ہی نہیں سکتے۔ تم کب غلط کہہ سکتے ہو؟ ایک تم اور ایک یہ میری پوتی، بالکل درست ہو، غلط سارے تو ہم ہیں۔ آمنہ بیگم کو روشانہ کا انکار کچھ زیادہ ہی خفا کر گیا۔ روشی، بہت بری بات ہے، کتنے چاؤ سے تمہاری دادی تمہیں یہ پہنانا چاہ رہی ہیں، پہن کر دکھاؤ، شاباش۔ رفیہ بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ بڑے ماندے اس کے ہاتھ سے لے کر پہننے لگی۔ اس کے بابا نے اس کے اندر صرف منڈو جیسے شوق بھر دیے ہیں۔ اس کا اوڑھنا بچھونا بس کتابیں ہیں اور یا وہ کمپیوٹر مشین۔ خالہ جان، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے شوق تو لڑکیوں کے بھی ہیں۔ پھر آپ کی روشی تو الف سے یہ تک لڑکی ہے، بھرپور لڑکی۔ لالا رخ نے اس کے سراپے پر توصیفی نگاہ ڈال کر بولی، لڑکوں کے ایسے بال بھلا کب ہوتے ہیں، ریشم کے لچھے جیسے۔ اس نے اس کی چوٹی پکڑ کر لہرائی، ہوتے ہیں محترمہ خاتون، اب تو ہوتے ہیں۔ خرم جلدی سے بولا، اگر ہم لڑکے اتنی جاں فشانی سے بال بڑھانا شروع کر دیں تو آپ دیکھتی رہ جائیں گی، بلکہ انگشت بندان ہو جائیں گی۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے، شروع ہو جاؤ۔ لالا رخ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بس آپ عورتوں پر رحم آ جاتا ہے، جو تھوڑا بہت بھرم ہے بالوں کا، کہیں وہ بھی نہ چلا جائے۔ بہت بڑھ بڑھ کر بولنے لگی ہو تم۔ سعدیہ پھپھو نے پیر سے چپل اتاری تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ روشانہ کی شفاف گردن پر سنہرے اور لال رنگوں والا سیٹ جگمگ کرنے لگا۔ پتہ نہیں اس کی گردن اس سیٹ کی وجہ سے جھلملانے لگی یا یہ سیٹ اس کی گردن میں جھلملا رہا تھا۔ اس نے جھمکیاں کانوں میں ڈالی تو سعدیہ سے چہرے پر ایسا حسن بکھر آیا کہ سعدیہ پھپھو بے ساختہ ماشاءاللہ پڑھ کر رہ گئیں۔ مجھے بہت بھاری لگ رہا ہے پھپھو۔ اس نے رحم طلب نظروں سے پھپھو کو دیکھا۔ کوئی بھاری واری نہیں ہے، دیکھو کیسا جچ رہا ہے، لگتا ہے بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ انہوں نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی، یہ دیکھو پوری آ رہی ہے تمہاری انگلی پر۔ جاؤ جا کر دیکھو آئینے میں کہہ دیتی ہوں میں رات کو یہ ہرگز نہیں پہنوں گی۔ اور روٹھی روٹھی سی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، مگر طلال کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، ورنہ تصادم تو ضرور ہونا تھا۔ اس کی نگاہیں اس پر اٹھیں اور کچھ دیر اسی زاویے پر رہ گئیں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس نے حسن نہیں دیکھا تھا یا وہ روشانہ اسد حسن کا مجسمہ تھی، مگر اس کے چہرے کی ملائمت اور زیورات کا سنہرا پن گڈمٹ ہو کر ایک عجیب سا نکھار اس کے چہرے کو بخش رہا تھا۔ اس کے سادہ سے روپ میں یہ جھلملاتا رنگ بہت اثر انگیز ثابت ہوا تھا، مگر شاید وہ خود بے خبر تھی اس بادل کی طرح جو کس کس کر زمین پر کہاں کہاں برستا ہے اور اسے خود ہی سیراب کر دیتا ہے۔ اس کی اچانک موجودگی نے اسے سٹپٹا دیا۔ اس نے کندھے پر سے دوپٹے کھینچ کر بڑی سرت سے سر پر ڈالا کہ اس سے کانوں میں ہلکورے لیتی جھمکیاں تقریباً چھپ گئیں۔ یہ اس کا بالکل بے اختیارانہ فعل تھا جسے حیا سے تعبیر دیا جا سکتا تھا۔ یوں بھی حسن وہی دیر پا اور اثر ہوتا ہے جس میں حیا کی آمیزش موجود ہو۔ ایک ہلکی سی روشنی کا جھماکا سا ہوا اور جو براہ راست طلال کو متوجہ کر گیا تھا، مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ اپنی اس بے اختیاری پر اس نے جلدی ہی قابو پا لیا اور نظروں کا زاویہ بدل کر ایک طرف ہو گیا تو وہ کسی سبک خرام جھونکے کی مانند وہاں سے گزر گئی اور وہ ہلکی سی سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کر پردہ اٹھا کر اندر چلا آیا۔ تمہیں فرصت نہیں ملتی کہ دو گھڑی بوڑھی خالہ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں؟ اسے دیکھتے ہی آمنہ بیگم نے شکوہ کر ڈالا۔ آپ کا شکوہ سر آنکھوں پر خالہ جان، بس کیا کروں، وقت ہاتھ میں بچتا ہی نہیں، لگتا ہے گھنٹے لمحوں میں گزر جاتے ہیں۔ وقت کا کیا ہے، اس کا کام تو گزرنا ہی ہے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں تو کہتی ہوں ان گزرتے لمحوں کو پکڑ لو، اپنے لیے چند لمحے سمیٹ لو۔ یہ کیسی دھوپ بھری زندگی گزار رہے ہو تم، اب ہوش کے ناخن لو طلال۔ وہ موقع مناسب دیکھ کر اسے گھیرنے لگی، مگر وہ پہلو بچا کر گاڑی کی چابی ہلاتے ہوئے ہنس دیا۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں خالہ جان، مزہ تو جب ہے جب ہم کسی دوسرے کے لیے جیئیں۔ وہ قطعی غیر سنجیدہ تھا اور بات ہنسی میں اڑنے کی صحیح کرنے لگا، مگر لالا رخ کے دل پر ضرب لگی۔ اس نے کچھ شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، شادی بھی تو دوسروں کے لیے جینے کا نام ہو سکتی ہے نا، اگر ایمانداری کے ساتھ نبھائی جائے تو۔ اس نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا، اس کی ہنسی ہونٹوں کے درمیان سکڑ کر رہ گئی۔ ہاں، اگر ایمانداری کے ساتھ نبھائی جائے تب۔ اس نے ایک ہلکی سی سانس بھر کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے الفاظ پر زور دیا تو لالا رخ اسے فرمائشی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ خیر، آپ لوگ اپنی مصروفیات جاری رکھیے، میں تو دراصل یہ کہنے آیا تھا کہ میں ہوٹل میں اپنے ایک دوست کو ریسیو کرنے جا رہا ہوں، وہ لندن سے آیا ہوا ہے۔
اس نے رفیہ بیگم کو مخاطب کر کے اطلاع فراہم کی، پھر رسٹ واچ پر نظر پھیرتے ہوئے لالا رخ سے بولا، لالی پلیز میرا کمرہ بہت اچھی طرح سیٹ کر دو، وہ یہیں کچھ دن قیام کرے گا۔ کون ہے ایسا مہمان بھائی؟ وہ قدرے متعجب ہوئی، تب وہ ہلکے سے مسکرایا، مصطفیٰ خان، وہی تیفی جو 7 سال پہلے انگلینڈ جا کر بس گیا تھا، وہی آیا ہوا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے چہرے کے زاویوں میں نرماہٹ اتر آئی تھی، آنکھیں اس دیے کی مانند روشن ہو گئیں جس میں کسی نے بہت سا تیل ڈال دیا ہو۔ پلیز لالی بہت اچھی طرح سیٹ کرنا، وہ اسے تاکید کرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ لالا رخ کچھ دیر حیران کھڑی رہی۔ اس کے ذہن کے پردے پر ایک سرمئی آنکھوں والا زندہ دل ہنسمکھ خوش گفتار خوش بیان شخص زندہ ہو گیا۔ تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے، جو ڈوبنا ہے تو اتنے سکون سے ڈوبو کہ آس پاس کی لہروں کو بھی پتہ نہ لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ گیتوں اور غزلوں کا خوبصورت کلیکشن بھی یاد آ گیا اور اس کا طلال کے کمروں کی دیواروں پر لکھا ہوا وہ قطع جو اس کے ذہن پر چھا گیا، کچھ اونجوی راہاں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی، کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق وی سی۔ طلال کے سارے دوست پڑھائی کے نام پر ہلڑ بازی میں جاتے تو کمرے کی حالت زار اسے رلا دیتی۔ دیوار پر لکھے اس خطے پر تو اسے بھر بھر کر رونا آتا، جانے کس کس روشنائی سے لکھا گیا تھا۔ اس کا دوست مصطفیٰ خان وہ سارے ٹپس آزما چکی تھی مگر وہ مٹا ہی نہیں۔ مردان سے آنے والا اس کا دوست مصطفیٰ خان یہاں ہاسٹل میں تھا مگر ہر ویک طلال اسے اپنے ساتھ لے آتا، گئے دنوں کا سراغ لے کر، کہاں سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ پھر اس نے سنا کہ وہ میڈیکل کا فائنل کر کے مردان واپس چلا گیا ہے، پھر لندن بھی گیا۔ کئی دن وہ نادانستہ اور غیر شعوری طور پر اس کی آہٹیں محسوس کرتی رہی۔ طلال کا کمرہ اب اس ترتیب سے ملتا مگر ایک بے ترتیبی اس کے اندر اتر جاتی، وہ ہنس پڑتی اور سر جھٹک کر ہنس کم جہاں پاک کہہ کر بے ترتیب چیزوں کو ترتیب دینے لگتی۔ آج 7 سال کے عرصے کے بعد اس کی آمد کا سنا اور طلال کے چہرے پر بکھری خوشی دیکھ کر اسے عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا۔ ایک عرصے کے بعد اس نے اس کے بے مہر چہرے پر وہی رمق دیکھی جسے زندگی بولتے ہیں۔ وہ اس کے کمرے کی سیٹنگ کر کے تھکی ہاری باہر نکلی تو ہنا کی طرف گئی۔ لڑکیاں سب لیونگ روم میں جمع تھیں، گیلے بالوں کو سکھا رہی تھیں اور اپنی اپنی مہندی پر تبصرے کر رہی تھی۔ وہ ہنا کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ نہا کر باتھ روم سے نکلی تھی، تولیہ اس کے کندھوں پر پڑا تھا، گیلے بالوں کو وہ جھٹکتی بالکنی کی طرف گئی اور تولیہ وہاں ڈال کر کرسی پر بیٹھ کر بال سلجھانے لگی۔ اس نے لالا رخ کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر بے نیازی دکھانے کی کوشش کی۔ میں بہت تھک گئی ہوں انی، اب ستانا مت، چپ چاپ کہنا مان لو۔ وہ نڈھال سے اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی مغموم پلکیں اوپر اٹھائیں اور پھر ہنس پڑی۔ آپ کی یہ تھکن ہماری دی ہوئی تو ہے اور دکھ اس بات کا ہے کہ اس تھکن کو شیئر کرنا بھی اور ازالہ کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں۔ جب جانتی ہو یہ تھکن شیئر ہونے والی نہیں، اس کی تلافی ممکن نہیں، پھر یہ ہڑکا کیوں مچا رکھا ہے تم نے؟ اس سے کیا حاصل ہوگا تمہیں، ماں سوائے اس کے کہ خود بھی پریشان رہو گی اور ہمیں بھی پریشان رکھو گی۔ لالا رخ کی اس طرف رخ کیا۔ لالی کے سیاہ گھور آنکھوں میں اداسی اور تھکن کے باوجود اس کے لیے نرماہٹ تھی، محبت تھی، پیار بھری سرزنش تھی۔ یہ آپ ہر وقت فائدہ اور نقصان کا اندازہ لگانے کیوں بیٹھ جاتی ہیں؟ بے شک کچھ دکھ شیئر نہیں ہو سکتے مگر باوجود اس کے اس اذیت میں شریک ہونا اور بس شریک رہنا اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگ مجھ سے یہ میری چھوٹی سی آسودگی بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ یہ آسودگی نہیں ہے، خود فریبی ہے جس میں کوئی بھی عمر بھر نہیں رہ سکتا۔ چلو بحث مت کرو۔ اس نے ملائمت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلایا، پھر کمرے میں داخل ہوتی نازش سے کہا، نازو جاؤ اس کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ بحث میں بھی نہیں کرنا چاہتی، بس مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ کرسی سے اٹھنے لگی تو لالا رخ نے اسے پکڑ کر دوبارہ پٹک دیا۔ تم چاہتی ہو میں آفی کو فون کر کے یہاں بلا لوں؟ کیوں، آپ انہیں کیوں بلائیں گی؟ وہ بری طرح تنک کر بولی۔ لالا رخ بے ساختہ مسکراہٹ کو نہ روک سکی، تاکہ تمہیں نوالے بنا بنا کر کھلائے۔ لالی پلیز، وہ روحانی سی ہوگی۔ بے شک وہ اس شادی پر اداس اور دل گرفتہ تھی
مگر جس سے منسوب ہونے جا رہی تھی اس سے خفا نہیں تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں میں بستا تھا اس کا نام۔ اس کا ذکر ایک شرمیلا احساس پیدا کرتا تھا، مگر اس وقت شرم سے زیادہ وہ ملول ہونے لگی۔ اس کا ذہن اور دل خوش رنگ خواب بننے کے بجائے اداسی کے گھنے جنگل میں بھٹک رہا تھا، احساس جرم کی وحشت ناک صحرا میں چکرا رہا تھا۔ نازش، ذرا آفی کو فون تو کرنا، اسے کہنا لالہ رخ نے تمہیں 10 منٹ کے لیے۔ لالہ رخ کرسی سے اٹھتے ہوئے اندر آتی نازش سے کھانے کی ٹرے لیتے ہوئے بولی تو ہنا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ حواس باختہ ہو گئی۔ لالی آپ۔ اس نے احتجاجی نظروں سے لالہ رخ کو دیکھا، پھر بے بسی سے لب کاٹ کر ٹرے ان کے ہاتھ سے لے کر قالین پر بیٹھ گئی۔ کھا لیتی ہوں، روشانہ نہا کر نکلتی ہے تو ہم دونوں مل کر کھا لیتے ہیں، بس، یا اور کچھ؟ وہ روٹھی روٹھی سی بولی تو لالہ رخ نے اس کے چہرے پر ایک مسکراتی نظر ڈالی، پھر نازش کو آنکھ مارتے ہوئے بولی، دیکھو ذرا کتنی طاقت ہے آفاق کے نام میں۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، ناحق ہم مجبور پر یوں تہمت ہے مختاری کی، اور باوجود جھنجھلاہٹ کے ہنا کے لبوں پر شرمے کی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر وہ بیٹھ کے سہانے ٹیک لگا کر بولی، آپ نے بھی تو کھانا کھایا یا نہیں؟ کہاں، ابھی تلالی کمرے کی سیٹنگ کروا رہی تھی صغرا سے، اب سوچا نہا لوں پھر کھا لوں گی۔ تم جلدی سے کھانا کھا لو، پارلر بھی جانا ہے تمہیں۔ ہاں بس، روشانہ اب نکلتی ہی ہوگی۔ بڑی پکی دوستی ہو گئی ہے روشی سے محترمہ کا، اس کے بنا ایک نوالا حلق سے نہیں اتر رہا، آفی تو بیچارہ مارا جائے گا۔ اس نے اسے چھیڑا، پتہ نہیں لالی، کچھ لوگ خود بخود صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کر کے ہمارے اندر اتر جاتے ہیں، روشانہ کا بھی ایسے ہی لوگوں میں شاید شمار ہے۔ وہ پوری سچائی سے بولی، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرا خیال تھا لالی کہ اسد ماموں کی بیٹیاں بھی ان جیسی ہی مغرور، خود سر اور نک چڑھی ہوں گی، مگر یہ تو سوچ سے بالکل برعکس ہیں۔ ہاں، یہ بالکل اپنی ماں جیسی ہیں۔ صبیہ آپا دیکھنے میں مغرور سی لگتی ہیں، مگر چھونے سے نرم ریشے جیسی ہیں۔ روشی تو بالکل صبیہ آپا کی تصویر ہے، ان جیسا ہی مہکتا سا وجود۔ پھر وہ سر چٹک کر باتھ روم کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، میں نہا لوں؟ نازش، تم ذرا میرا ایک جوڑا پریس کر دو۔ اس باتھ روم میں تو روشانہ گئی ہے، آپ کے کمرے کے پاس باتھ روم میں حسنہ آپا۔ نازش اسے چوٹی کھول کر باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے بولی، چلو میں پھر اوپر کے پورشن میں چل جاتی ہوں، آج تو نیچے مشکل ہی ہے کوئی واش روم نصیب ہو۔ وہ بال لپیٹتی ہوئی کمرے سے نکلنے لگی تو نازش ہنستے ہوئے بولی، اوپر کے پورشن میں لڑکوں اور مرد حضرات کا قبضہ ہے، مشکل ہے کہ کوئی خالی جگہ آپ کو ملے۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر ہنس دی، یہ ہمارے خاندان کے لڑکے بھی گویا لڑکیوں کو مات دے رہے ہیں، پورے 16 سنگھار کر کے نیچے اتریں گے، لڑکیاں بیچاری تو ناحق بدنام ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔